لکھیں جی واقعہ افک پر 3 گروہ بن گئے۔ نمبر 1 منافقین، تہمت لگانے والے۔ نمبر 2 3 مخلص صحابہ۔ نمبر 2 3 مخلص صحابہ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح توئے کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب کی بہن تھی۔ اور نمبر 3 خاموش رہنے والے صحابہ۔ ان تینوں کا ذکر آئے گا۔ ایک نوٹ لکھیں، نوٹ۔ بہت سے صحابہ نے زور شور سے اس کی تردید کی، ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ حاشیہ ہو گیا، لکیر لگائیں اور حاشیہ لکھیں۔ نمبر 1 قول، آپ نے ان چاروں پر حد قذف لگائی۔ چوتھا بندہ عرض کروں گا عبداللہ ابن ابی، وہ بات آئے گی۔ نمبر 2، یہ تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، بریکٹ میں لکھ لیں کبیر۔ نمبر 2 نہ لگائی، بریکٹ میں لکھ لیں روح المعانی۔ دوسرا قول لکھیں، نمبر 2 تینوں مخلصین پر حد جاری کی گئی، اور عبداللہ ابن ابی پر حد جاری نہ کی گئی۔ کیونکہ یہ چالاک تھا، صاف صاف بات نہیں کرتا تھا، اس لیے بچ گیا۔ یہ حاشیہ ہو گیا۔ اب سارے ساتھی میری طرف ذرا دیکھیے، مہربانی کیجئے، میں مختصر سا خلاصہ آپ کو عرض کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب جہاد کے سفر میں جانا ہوتا تھا تو بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا اسے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ بنو مستلق کے مقام پر آپ نے جانا تھا، قرعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نکلا، وہ ساتھ تھیں۔ سورۃ المنافقون میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو اس غزوہ سے واپسی پر لڑائی تو نہ ہوئی، مخالفین کو سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ واپسی کا سفر شروع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے قافلے سے 2-2 میل، 3-3 میل، 1.5 میل پیچھے رہنا ہے۔ قافلے والوں کی کوئی گری پڑی چیز ہو تو اٹھا کر قافلے والوں تک پہنچانی ہے، تو یہ اونٹ پر پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے۔ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے باہر گئی، تو واپسی پر جب میں نے گلے میں ہاتھ ڈالا تو ہار نہیں تھا، اور وہ میں نے ہار اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگا ہوا تھا۔ میں ہار
تلاش کرنے لگ گئی، پتنی کہاں گر پڑا ہے۔ تو اس دوران آپ نے قافلے کی روانگی کا حکم دے دیا تو صحابہ کرام نے ہودج اٹھایا۔ ہودج کہتے ہیں کپڑے کا بنا ہوا ایک کمرہ سمجھ لیجئے، لکڑیاں لگا کر چاروں طرف سے پردہ بنا دیتے ہیں تاکہ عورت کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو صحابہ کرام نے جب اس کو اٹھایا اور سواری پر رکھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت کمزور جسم کی تھی، دبلی پتلی، تو اٹھانے والوں کو محسوس نہ ہوا کہ حضرت عائشہ اس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں جب کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، اگر صحابہ کرام یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اتنا بڑا واقعہ کیوں پیش آتا؟ کپڑے کا پردہ ہے، اندر حضرت عائشہ نہیں ہے، پتہ کسی کو نہیں ہے۔ خیر، فرماتی میں آئی، قافلہ تو نہیں تھا، تو میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ تو مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ جب قافلہ وہاں رکے گا اور دیکھیں گے حضرت عائشہ تو نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے بھئی جاؤ لے آؤ، تلاش کرو وغیرہ وغیرہ۔ اس دوران حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے تو انہوں نے پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ نظر پڑی، اتفاقاً تو پہچان گئے بھئی یہ تو حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ میری آنکھ کھل گئی، انہوں نے سواری کو بٹھایا، میں سواری پر سوار ہو گئی، وہ چل پڑے۔ کیا ہی دیر لگنی تھی، 2 میل کیا فاصلہ ہے، قافلے میں جا کر مل گئے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو عبداللہ ابن ابی نے پراپیگنڈا شروع کر دیا، یہ بھی اس قافلے میں شامل تھا۔ انشاءاللہ سورۃ المنافقون میں بات آئے گی۔ اس نے 2 بڑی غلط باتیں کی تھیں، ہمیں مدینہ طیبہ واپس جانے دو، معاذ اللہ ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور انصاریوں کو کہا تھا مہاجرین کو چندہ دینا بند کر دو، خود بھوکے ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ جائیں گے۔ یہ باتیں وہاں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اس نے کہنا شروع کر دیا، میں نے حاشی میں بات آپ کو لکھوا دی، صاف صاف بات نہیں کرتا تھا، کہتا نہ ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو اور دونوں اکیلے ہوں، دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، اور پھر آپ سوچیں کہ وہ خود کیا وہ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ ہو، اس قسم کی باتیں کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ کا رویہ وہ نہیں ہوتا تھا جو پہلے میرے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو میں پریشان تو خیر ہوئی، تو ایک دن میں ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصطح یہ بھانجے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور ام مصطح یہ بہن تھی حضرت صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں ام مصطح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی، ام مصطح کو ٹھوکر لگی تو اس نے کہا ہلاک ہو مصطح۔ میں نے کہا اماں مصطح بیٹے کو بد دعا کر رہی ہو؟ خیر پھر آگے چلی، پھر اس کو ٹھوکر لگی تو اس نے کہا ہلاک ہو مصطح۔ میں نے کہا اماں مصطح کو آپ بد دعا دے رہی ہیں بیٹے کو؟ تیسری بار ایسا ہوا۔ میں نے کہا مصطح کو بد دعا دے رہی ہیں؟ تو نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کس بات کا؟ تو انہوں نے کہا بھئی تجھ پر تو تہمت لگ چکی ہے، بد عائشہ کا کردار غلط ہے، معاذ اللہ۔ اب میں جو ہے نا ذرا احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اور میرا بیٹا مصطح بھی ان میں شامل ہے، وہ بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ مجھے تو سب کچھ بھول گیا، واپس آئی مجھے بخار ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ حضور کا رویہ میرے ساتھ وہ کیوں نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ قریب گھر تھا، میں چلی گئی، وہاں جا کر دیکھا تو والد اور والدہ دونوں تو ہر وقت رونے میں مصروف ہیں، پریشان ہیں۔ میں اور پریشان ہو گئی تو والدہ نے مجھے تسلی بھی دی، عائشہ تو پاک دامن ہے، فکر نہ کر، اللہ کریم کو انتظام کر دے۔ فرماتی میری تو آنسو تھمتے ہی نہیں تھے نا۔ خیر اس دوران مہینہ گزر گیا، پورا مدینہ طیبہ کے اندر گویا کہ ایک بھونچال سا برپا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی اور فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت کہ آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، اگر آپ کی طبیعت پر بوجھ زیادہ ہے تو آپ طلاق دے دیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے کبھی نہیں بھولے گی، میں سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اللہ کریم فرمائے نزعنا ما فی صدورہم من غل، میں اللہ جنتیوں کو جنت داخل کرنے سے پہلے ان کے دل کے اندر کوئی خفگی اور ناراضگی ہوئی تو وہ نکال لوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں یہ ہمارے بارے میں ہے، حضرت علی نے یہ جملہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عرض کیا گیا حضرت بریرہ کو بلا لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ کی لونڈی تھی۔ خیر وہ آ گئی، آپ نے فرمایا بریرہ تو بتا حضرت عائشہ کیسی عورت ہے؟ تو اس نے کہا حضرت عائشہ ایسی عورت ہے کہ اتنی سادی اور بھولی بھالی، آٹا گوندھ کر رکھتی ہے، خیال ہی نہیں رہتا، پڑوسیوں کی بکری آ کر کھا جاتی ہے۔ اب غور کیجئے گا حضرت بریرہ کی بات میں کتنا وزن ہے۔ یہ جو گندا کام ہوتا ہے یہ چالاک اور مکار عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ تو ایسی سادی ہے آٹے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ گویا کہ اشارتاً جواب تھا کہ حضرت عائشہ ایسی عورت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کھڑے ہوئے آنسوں کی برسات میں حضرت پہلے یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ کا آپ کے لیے انتخاب کس نے کیا تھا؟ تو آپ نے انگلی مبارک اٹھائی، یہ آپ کا خاموش جواب تھا کہ اللہ نے کیا ہے۔ تو حضرت عمر کی تلوار نیام سے نکل آئی کہ منافقین کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کو سکون آیا، حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، خانوادہ صدیقی پر دروازے پر پہنچے، آپ تھے اندر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، رواہ البخاری۔ عائشہ انسان ہے، اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میری طبیعت میں اتنا غم اور صدمہ تھا کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کو وہی جواب دوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے جواب دیا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ فرماتی ہے میں روتی اندر چلی گئی، سجدہ ریز ہو گئی اور میں نے اللہ کے سامنے التجا شروع کر دی، اللہ اگر تو میری صفائیاں نہ دے تو اور میری گوائیاں کون دے گا؟ تجھے پتہ تو ہے میں پاک دامن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا تو اب سارے پریشان تھے، حضرت بکر صدیق، ان کی اہلیہ حضرت عائشہ پر پتہ نہیں کیا جواب آتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے حق میں قرآن نازل ہوگا، خیال تھا کہ اے اللہ آپ کے دل میں یہ بات ڈال دے گا، اللہ بتا دے گا بھئی حضرت عائشہ پاک دامن ہے۔ تو خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو بڑا بوجھ ہوتا تھا، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے جیسے وحی کا سیکل ہوتا تھا بوجھ۔ اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات قرآن میں نازل کر دی ہے۔ تو والدہ نے کہا عائشہ اٹھ حضرت کا شکریہ ادا کر۔ تو میں نے کہا میں اس کا شکریہ ادا کروں گی نا جس نے یہ میری برات کے لیے آیات نازل کی ہیں، آپ کی زبان پر قرآن کی آیات نازل ہو گئی۔ یہ تو میں نے مختصر آپ کو واقعہ بیان کر دیا۔ اب جو آیات کو سمجھنے کے لیے حاشیہ میں نے لکھوایا ہے تو 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ تھا منافقین کا جو تہمت لگانے والے تھے، اور دوسرے 3 مخلص صحابہ تھے جو اپنی سادگی کی وجہ سے منافقین کے پراپیگنڈے کا شکار ہو کر کہنے لگے حضرت عائشہ پاک دامن نہیں۔ حضرت حسان جن کے شعر مشہور ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح جو بھانجے تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بی بی حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت زینب کی بہن تھی۔ اور تیسرے صحابہ کرام تھے خاموش رہنے والے، بھئی ہم اس معاملے میں لب کشائی نہیں کرتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان تینوں کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، اور جن صحابہ نے زور شور سے تردید کی ان کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ اب یہ 3 گروہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، منافقین، تہمت لگانے والے، مخلصین، کتنے صحابہ؟ 2 مرد 1 عورت، اور نمبر 3 خاموش رہنے والے۔
یہ آپ نے عنوان ذہن میں رکھنا ہے، آیات پر فٹ کرنی ہے یہ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک، یقیناً وہ لوگ جو لے آئے جھوٹ۔ افک کے نیچے لکھنا ہے تسلی نمبر 1۔ پہلی تسلی اللہ نے دی، میرے محبوب یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ ایک تسلی بالافک، یہ جھوٹ ہے، یقیناً جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے مانا کیا افک طوفان، جھوٹ۔ اچھا، اب ان الذین جاؤ کے نیچے لکھنا ہے منافقین و مخلصین۔ منافقین و مخلصین دونوں گروہوں کا ذکر آ گیا۔ یقیناً جو لوگ لائے ہیں جھوٹ، پہلی تسلی عصبۃ منکم، عصبۃ پر لکھنا ہے تسلی نمبر 2، لا تحسبوہ پر لکھنا ہے تسلی نمبر 3۔ یقیناً جو لوگ لائے ہیں جھوٹ، عصبۃ منکم، یہ چھوٹا سا گروہ ہے تم میں سے چھوٹا سا گروہ ہے۔ عبداللہ ابن ابی تو بالذات اس میں شامل تھا ذاتی طور پر، اور باقی جو 3 مخلص تھے یہ بالطبع اس میں شامل ہو گئے۔ لا تحسبوا شرا لکم، نہ گمان کرو تم اس کو شر اپنے حق میں، اپنے واسطے اس کو شر نہ سمجھو، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ منکم کیوں کہا؟ منافق جو تھے وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ تو کافر تھے، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے۔ اب غور کریں، میں اس بات کا جواب دینے لگا ہوں۔ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، یقیناً جو لوگ لائے ہیں جھوٹ، یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، منکم، تم مسلمانوں میں سے۔ اب وہ منافق تو مسلمان نہیں تھے، تو اس کا جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، منافقین اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے تھے، اس لیے منکم فرمایا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو شمار کرتے تھے نا مسلمانوں میں سے، اس لیے اللہ نے منکم فرمایا، ایک چھوٹا سا گروہ ہے تم مسلمانوں میں سے۔ اشکال کا جواب آ گیا مولانا کہ نہیں آیا؟ لا تحسبوہ شرا لکم، نہ گمان کرو تم اس کو برا اپنے واسطے، بلکہ بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ مونا اس پر لکھیں 4 احکام آ گئے۔ اگر یہ تہمت والا واقعہ پیش نہ تھا، پچھلے جو 4 احکام ہم نے ابھی پڑھے ہیں یہ کیسے نازل ہوتے؟ بل ہوا خیر لکم، ہوا کا مطلب لکھ لیں طہارت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ حضرت عائشہ کی طہارت بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ نیچے لکھیں باعتبار انجام، باعتبار انجام، اس کا انجام بہت اچھا نکلے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، واسطے ہر بندے کے ان میں سے مَا جو اس نے کمایا ہے، من الاسم، گناہ میں سے، ہر بندے کے لیے ان میں سے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا ہے، من الاسم، گناہ میں سے۔ اب جو قاذفین تھے، تہمت لگانے والے، ان کے لیے اللہ نے نقصان کا اس بات بیان کیا، گناہ تو ان کو ہوا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اب مَا من الاسم کے اوپر لکھنا ہے زبانی اشاعت و قلبی بدگمانی۔ تین صحابہ ان کو بھی گناہ ہوا ہے، تھے مخلص لیکن منافقین کے تابع ہو کر انہوں نے بھی اشاعت شروع کر دی تھی۔ زبانی اشاعت طبعاً، تابع ہو کر انہوں نے منافقین کے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔ دل میں اگر بدگمانی آئی تھی، پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، گناہ تو ہوا ہے۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ بندہ جس نے اٹھایا کبرہ، اپنے بڑے بوجھ کو،
بڑے بوجھ کو اس کے نیچے لکھے ابن ابی، عبداللہ ابن ابی مراد ہے، منہم ان میں سے جس نے بڑے بوجھ کو اٹھایا اس کے لیے عذاب النظیم، عذاب ہوگا بہت بڑا۔ ابن ابی کے لیے تو بڑا عذاب ہوگا۔ میں نے آپ کو حاشیہ یہ بھی لکھوا دیا ہے، علماء کرام کا اختلاف ہے اس میں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاروں پر حد قذف لگائی گئی، عبداللہ ابن ابی پر، حضرت حسان پر، حضرت مصطح پر، حضرت حمنہ پر، ان کو کوڑے لگائے گئے۔ آپ نے بھی کوڑوں والی آیت پڑھی ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 80 کوڑے ان کو مارو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان پر حد جاری نہ کی گئی۔ ایک اور قول اور بھی آپ کو لکھوا دیا، ان تینوں مخلصین پر حد جاری کی گئی، لیکن عبداللہ ابن ابی بچ گیا کیونکہ وہ چلاک تھا، صاف صاف بات نہیں کرتا تھا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ مرد اور عورت اکیلے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو پھر آپ خود سوچیں کہ کیا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ اس قسم کی باتیں کرتا تھا، اس لیے یہ بچ گیا۔ اختلاف ہے علماء کا، میں نے آپ کو لکھوا دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، زجر لکھے جی، زجر نمبر 3 گروہ کے لیے۔ اب آپ نے بتانا ہے تیسرا گروہ کون سا تھا؟ خاموش رہنے والے۔ یہ ان کے اوپر اللہ نے زجر کی ہے۔ لولا کیوں نہیں اس سمے تم ہو جب تم نے سنا تھا اس واقعے کو، لولا ظن المؤمنون، یوں عبارت تھی، لولا ظن المؤمنون، جب تم نے اس واقعے کو سنا تھا کیوں نہیں گمان کیا تم، کیوں نہیں گمان کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے، کیوں گمان نہیں کیا؟ اب مومنون سے مراد حضرت حسان اور حضرت مصطح اور مومنات بی بی حمنہ، کیوں نہیں گمان کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے؟ میں بھول گیا بھائی، نہ خیال کرنا، یہ تو خاموش رہنے والوں کا ذکر ہے، ان کا نہیں ہے خیال کرنا۔ جب تم نے واقعہ وہ سنا تھا کیوں نہیں گمان کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، ساتھ اپنے لوگوں کے بھلائی کا۔ بِأَنفُسِهِمْ کا معنی لکھیں اپنے لوگوں۔ جب تم نے وہ واقعہ سنا تھا کیوں نہیں گمان کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ اپنے لوگوں کے ساتھ، خیرن بھلائی کا، وَقَالُوا کیوں نہیں کہا، لولا اس کے ساتھ بھی لگے گا، لولا کیوں نہیں کہا، کالو پر لکھے زبان سے، کیوں نہیں زبان سے کہا، ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے کھلم کھلا، چپ کیوں رہے ہو؟ تم نے بہتر گمان کیوں نہیں کیا دل میں، چپ کیوں رہے ہو؟ یہ زجر کس پر ہو رہی ہے، کون سے گروہ پر؟ نمبر 3 گروہ پر، خاموش رہنے والوں پر۔ جب تم نے یہ واقعہ سنا تھا تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا، کیوں تم نے زبان سے نہیں کہا یہ جھوٹ ہے؟ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، پھر زجر ہے مولانا، زجر نمبر 3 گروہ پر۔ کون سا گروہ؟ خاموش رہنے والے۔ کیوں نہیں لے آئے وہ اس پر 4 گواہ؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا، عام مسلمانوں پر بھی زجر ہے اور خاص طور پر خاموش رہنے والوں پر۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، پر جب نہیں لائے وہ گواہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پر یہ لوگ اللہ کریم کے نزدیک ہم الکاذبون، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ عند اللہ پر لکھے فی حکم اللہ، فی حکم اللہ، وفی شرعی، شریعت کے اندر، یہ لوگ اللہ کے حکم میں، اللہ کی شریعت میں جھوٹے ہیں۔ جب انہوں نے 4 گواہ پیش نہیں کیے تھے تو ثابت ہو گیا جھوٹے ہیں، تم چپ کیوں رہے ہو؟ تم خاموش رہے ہو، کیوں خاموش رہے ہو؟ 4 گواہ ان کے پاس نہیں ہے اور وہ پراپیگنڈا کر رہے اور تم چپ رہے ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَادَ بُعْدِ، لولا گزر چکا ہے پیچھے، اس کو دوبارہ دہرایا کیونکہ جزا بیان کرنی تھی۔ اعادہ بُعْدِ برائے بیان جزا،
جزا بیان کرنے کے لیے لولا کو دوبارہ دہرایا، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ، البتہ پہنچ جاتا تم کو، عذاب نظیم، بہت بڑا عذاب۔ میں نے درمیان میں لفظ چھوڑ دی، معنی بعد میں کروں گا۔ اب فضل اللہ پر لکھو مولانا، توفیق ایمان، توفیق ایمان، جلدی کریں۔ وَرَحْمَتُهُ پر لکھیں ثواب علی الایمان، ثواب علی الایمان۔ اللہ نے تم پر فضل کیا، تمہیں ایمان کی توفیق دی، اللہ نے رحمت کی، ایمان پر ثواب بھی عطا فرمایا۔ خاموش رہنے والوں، اللہ نے ایمان کی توفیق دی، ایمان پر ثواب بھی عطا کیا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فی دنیا کے نیچے لکھیں مہلت توبہ، اللہ نے تمہیں توبہ کی مہلت دے دی، والآخرہ، آخرت کے نیچے لکھیں بوجہ مقبولیت توبہ، اللہ نے دنیا میں توبہ کی توفیق دے دی، آخرت میں اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ عَذَابٌ نَظِيمٌ، البتہ پہنچ جاتا تم کو عذاب بہت بڑا۔ کیوں پہنچ جاتا؟ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، بیچ اس معاملے کے کہ چرچا کیا تھا تم نے اس میں، افستم، چرچا کیا تھا تم نے، اس بات کا تم نے چرچا کیا تھا، تمہیں عذاب بہت بڑا پہنچ جاتا۔ لولا فضل اللہ پر ایک عنوان لکھنا ہے، امتنان، احسان کو کہتے ہیں، امتنان بر عدم نزول عذاب، امتنان بر عدم نزول عذاب۔ اب مولا اس کے سامنے جملہ لکھنا ہے، لولا فضل اللہ کے سامنے، یہ خطاب پہلے دو گروہ سے ہے۔ آپ بتائیں پہلے دو گروہ کون سے تھے؟ منافقین، اور نمبر دو مخلصین، وہ تین بندے لکھیں آگے۔ مخلصین کے لیے توبہ کی مہلت، اور ابن ابی کے لیے وقتی فائدہ کہ دنیا میں بچ گیا۔ مجھے حاشیہ سنائیں، یہ لولا فضل اللہ کا خطاب کس گروہ کو ہے؟ پہلے دو گروہ، منافقین، پراپیگنڈا کرنے والے، مخلصین، تین بندے۔ اچھا پھر اللہ کا احسان کیسے ہوا ان پر؟ مخلصین پر کیسے احسان ہے؟ اللہ کریم نے توبہ کی مہلت دے دی۔ ابن ابی کے لیے کیسے فائدہ ہوا؟ وقتی عذاب سے بچ گیا، وقتی فائدہ اس کو مل گیا، دنیا میں بچ گیا۔ استلقونہ بألسنتکم، زجر پر گروہ نمبر دو، زجر پر کون سے؟ کون سے؟ مخلصین، سادگی کی وجہ سے جو شامل ہو گئے تھے۔ استلقونہ بألسنتکم، جب لے رہے تھے تم اس کو اپنی زبانوں کے ساتھ، حاصل کر رہے تھے اس واقعے کو اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی چرچا کر رہے تھے۔ پکڑنے سے مراد، لینے سے مراد، حاصل کرنے سے مراد چرچا کرنا۔ اب مانا چرچے والوں کرتا ہوں، جب چرچا کر رہے تھے تم اس واقعے کو اپنی زبانوں کے ساتھ، وَتَقُولُونَ، کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہ کے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وہ جو نہیں تھی تمہارے لیے اس کے متعلق علم، کوئی یقینی خبر، کوئی تحقیقی خبر، کوئی تحقیقی دلیل، کوئی تحقیقی دلیل نہیں تھی، تم منہ سے کہہ رہے تھے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم خیال کر رہے تھے اس کو معمولی، ہینن، یہ تو معمولی چیز ہے، پروپیگنڈا کر رہے تو کیا حرج ہے۔ ہینن کے اوپر لکھو غیر موجب گناہ، موجب، اوجب یوجب ایجابا، موجب
غیر موجب گناہ. ہم یہ جو چرچا کر رہے ہیں کوئی گناہ واجب نہیں ہوگا, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم, حالانکہ وہ اللہ کریم کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. عظیم پر لکھے موجب گناہ. موجب گناہ اللہ کے نزدیک تو وہ گناہ کو واجب کرنے والی. تم نے اس چرچے کو معمولی سمجھا پراپیگنڈے کو. وَلَوْلَا اس سمے تو منہ ہو, اس پر لکھے زجر بر گروہ نمبر 2. زجر بر گروہ نمبر 2, یہ بھی وہی مخلصین سادہ. وَلَوْلَا اس سمے تو منہ ہو, کیوں نہیں جب سنا تھا تم نے اس بات کو, اس واقعے کو سنا تھا. لولا کل تم, کیوں تم نے نہیں کہا, ما یکون لنا, نہیں جائز ہمارے لیے, ان نتکلم بہذا, کہ ہم کلام کریں اس کے متعلق. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا ہم کلام نہیں کرنا چاہتے. بھائی تم نے الٹا پراپیگنڈے کا شکار ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا عائشہ پاک دامن نہیں ہے. تم نے کیوں نہیں کہا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, نہیں جائز ہمارے لیے کہ ہم کلام کریں اس کے متعلق. سبحانک ھذا بہتان عظیم, تم نے کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, تو پاک ہے اللہ عیوب سے. اوپر لکھیں عیوب سے, سامنے جملہ لکھے مولانا, بندوں میں تو عیب ہوتے ہیں, بندوں میں تو عیب ہوتے ہیں, مگر ھذا بہتان عظیم. سبحانک کا معنی مجھے سنائے, اللہ تو کس سے پاک ہے؟ عیوب سے پاک ہے. بندوں میں تو عیب ہوا ہی کرتے ہیں, لیکن ھذا بہتان, یہ بہت بڑا بہتان ہے. عائشہ میں یہ عیب نہیں ہے. ایک اور جملہ بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں, سر اٹھائیں میری طرف دیکھ کر سن لیں تو پھر میں جملہ لکھواؤں گا, ایسے نہیں لکھواؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی پاک دامنی پوچھ رہے ہیں. حضرت عمر اللہ کی صفائیاں دے رہا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ عمر کہتے ہیں سبحانک, اللہ عیبوں سے پاک ہے. ورنہ میری طرف دیکھ کر جملہ سن لیں پھر لکھیں گے, ایسے نہیں لطف آئے گا. حضرت عمر کے اس انداز میں بڑا راز ہے. سبحانک, اگر حضرت عائشہ پاک دامن نہ ہوتی, بری عورت ہوتی معاذ اللہ, اب میں صرف بری کا لفظ بھی بڑے دل پر جبر کر کے کہہ رہا ہوں اور اس سے زیادہ میں کوئی لفظ نہیں بولنا چاہتا. اگر حضرت عائشہ بری عورت ہوتی اور اللہ حضور کے پہلے پوچھا تھا نا, آپ کو بتایا ہے آپ کے انتخاب کس نے کیا, تو آپ نے اللہ نے انتخاب کیا ہے. حضرت عمر نے کہا سبحانک, اگر حضرت عائشہ بری عورت ہوتی اور اللہ آپ کے نکاح میں لے آتا, یہ تو عیب ہے کہ بری عورت اللہ نبی کے بستر پر لے آیا, بری عورت اللہ نبی کے نکاح میں لے آیا. اللہ ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے. جب اللہ ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے, بری عورت کو حضور کے نکاح میں لے آنا عیب تھا, اللہ عیبوں سے پاک ہے, تو معلوم ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاک دامن ہے. حضرت عائشہ بھی عیبوں سے پاک ہے, ورنہ اللہ نبی کے نکاح میں نہ لے آتا. اب لکھیں, کسی غلط عورت کو آپ کے نکاح میں لے آنا عیب ہے. اب میں نے غلط کے الفاظ لکھوائے ہیں بس بڑے محتاط انداز میں. غلط عورت کو آپ کے نکاح میں لے آنا عیب ہے. سبحانک. اب کچھ بات سمجھ آئیے دوستوں کو. حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے اللہ کے عیوب سے پاک ہونے کو عمر نے بطور دلیل پیش کیا. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. سبحان اللہ. ورنہ اس کے نیچے لفظ لکھیں نصیحت. یہ آنے والے دور کے لیے اللہ نصیحت کر رہا ہے. بر دور آئندہ, لکھ لیں بر دور آئندہ, آنے والے دور کے لیے نصیحت. اللہ کریم تمہیں سمجھا رہا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا, ان تعودوا لمثلہ ابدا. دو معنی کرتا ہوں اس کے.
اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ رجوع کرو تم لمثلہ ابدا، اس جیسی بات کی طرف جو اب کہی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایماندار۔ اور معنی سنیں، ان تعودوا لئلا تعودوا، عبارت تھی لئلا تعودوا، اللہ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم نہ لوٹو اس جیسی بات کی طرف کبھی بھی۔ لمثلہ پر لکھ لیں، اس جیسی بات جو اب کہی ہے، اس جیسی بات جو اب کہی ہے، اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ تم نہ لوٹو اس جیسی بات کی طرف جو اب کہی ہے، آئندہ ایسی بات کبھی بھی نہ کرنا اگر ہو تم ایماندار۔ مقتضی تقاضا کرنے والی چیز ایمان۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ کریم واضح کر رہا ہے تمہارے لیے آیات۔ وَيُبَيِّنُ کے نیچے بعد از نزول برات، بعد از نزول برات، برات نازل ہونے کے بعد، پاک دامنی نازل ہونے کے بعد اللہ واضح کر رہے تمہارے لیے آیات۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہر ایک چیز کو، حکمتوں والا ہے، مصلحتیں بھی جانتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، ان الذین، زجر پر گروہ نمبر 1، زجر پر پہلا گروہ کون سا تھا؟ ان الذین یحبون، یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ پھیل جائے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، بدکاری پھیل جائے۔ یہ ہے علت تہمت لگانے کی۔ اس کا جملہ عرض کرتا ہوں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، ان تشیع الفاحشہ کے نیچے تہمت لگانے کی علت، تہمت لگانے کی علت کیوں منافقین نے تہمت لگائی؟ مومنوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ آگے بھی جملہ ہے، تاکہ لوگ بد اعتقاد ہو کر مسئلہ توحید نہ مانے، تاکہ لوگ بد اعتقاد ہو کر مسئلہ توحید نہ مانے۔ کہیں گے یار معاذ اللہ پیغمبر کا گھرانہ اچھا نہیں ہے، چھوڑو اس کی دعوت نہیں ماننی، جنہوں نے مان لی ہے تم بھی چھوڑ دو۔ یہ تاکہ لوگ بد اعتقاد ہو کر مسئلہ توحید نہ مانے۔ سبحان اللہ، یقیناً جو لوگ پسند کرتے ہیں، یہ زجر بھی ہے اور تخفیف دنیاوی بھی ہے۔ زجر و تخفیف دنیاوی، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کون سا گناہ کس درجے کا ہے، لکھو اوپر کون سا گناہ کس درجے کا ہے، اللہ جانتا ہے کون سا گناہ کس درجے کا ہے۔ وانتم، اور تم لا تعلمون، نہیں جانتے، لا تعلمون پر حقیقت حال کو، حقیقت حال کو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جمعہ پڑھایا، جمعے پر میں نے یہ آیت بیان کی، میرے خیال ہے کم از کم ہو گئے ہوں گے وہ 15-16 سال، اس سے بھی زیادہ۔ بیان کے بعد جب میں کمرے میں گیا تو میں نے بیان میں یہ کہا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو فلموں والی سیڈیاں لوگ بیچتے ہیں، اس وقت گول سیڈیوں کا رواج تھا، اب تو کارڈ آ گئے، یہ کارڈ نہیں آئے تھے اس زمانے میں۔ تو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، یہ سینما گھر ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ مونا ماننے والے بندے یوں ہوا کرتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آ کر کمرے میں بیٹھ گیا، انہوں نے کہا حضرت میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں، میں میاں والی کے مین بازار میں سیڈیاں بیچتا ہوں فلموں والی، تو یہ تو اب میں کیا کروں؟ اب یوں ہے کہ میں ان سیڈیوں کو جا کر ابھی بیچوں گا نہیں، میں ان کو توڑوں گا، اگر میں بیچ دوں تو پھر بھی میرا حصہ شامل رہے گا، فلموں والی دوسروں کو بیچ دوں، دکاندار کو بھائی تم آگے بیچنا اور میں اس سے پیسے لے لوں نا، میں توڑوں گا۔ آپ ابھی میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے کسی رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں نے اسی کمرے میں، اسی محفل میں اس کے لیے دعا کی، تو تھوڑی ہی مدت گزری تھی، مہینہ ہوگا 2 ہوں گے، پرانی بات ہے، تو اس نے مجھے فون کیا، آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا کیوں جی حکم؟ انہوں نے کہا جب آپ کا اڈے کی طرف گزر ہو نا،
میں نے موبائلوں کی دکان بنائی ہے، تو اللہ کریم بڑا مجھ پر راضی ہو گیا، میں نے جا کر سیڑھیاں فلموں والی توڑ دی تھی، اور میں نے آپ نے بھی دعا کی تھی، میں نے بھی اللہ سے دعا اللہ کو حلال کی روزی دے دے، بڑی دکان مجھے مل گئی ہے کرائے پر بہترین جگہ، اور میں نے موبائل لے کر بیچنے شروع کر دیے ہیں، اللہ مجھے بہت کچھ دے رہا ہے، آپ میری دکان پر تشریف لائیں۔ پھر ہمارا موقع بنا، ہم دکان پر گئے، اس کے لیے دعا کی، ورنہ یہ ہوتا ہے ایمان، آیا سنی فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ہمارے اوپر سے قرآن اوپر سے گزر جاتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور نہ ہوتا فضل اللہ کریم پر تم پر، فضل اللہ اس پر لکھیں اے تائبو، توبہ سے توبہ کرنے والو، اے تائبو منت بر تائبین، منت بر تائبین، توبہ کرنے والوں پر اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ فضل اللہ کے نیچے لفظ لکھنے ہیں بوجہ توفیق توبہ، بوجہ توفیق توبہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، رحمت کے نیچے لکھیں قبولیت توبہ، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اس کا فضل ہے، اللہ نے توبہ قبول کی، اس کی رحمت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ کریم نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بوجہ قبول توبہ۔ جزا آگے آ رہی ہے، آپ کو بتا دیا تھا اس لولا کی اگلے لولا کی جزا ایک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، نصیحت برائے مومنین، تو اس پہلے لولا کی جزا کون سی بنے گی؟ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تم پر اور اس کی رحمت، تو پھر نیچے دیکھ لیں ما سقا منکم من احد ابدا، یہ جزا ہے، ما سقا منکم من احد ابدا، دونوں لولا کی جزا ایک ہے۔ اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی، کوئی بندہ تم میں سے سنور نہ سکتا، کوئی گناہوں سے پاک نہ ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کا عنوان نصیحت للمؤمنین، مومنوں کو نصیحت کی، نصیحت للمؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، مومنوں لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیچھے چلو شیطان کے قدموں کے، ومن یتبع خطوات الشیطان، ثمرہ اتباع، عنوان ثمرہ اتباع، جو پیچھے چلے گا شیطان کے قدموں کے، فَإِنَّهُ یقیناً وہ شیطان حکم دیتا ہے بالفحشاء والمنکر، بے حیائی کا اور گناہ کے کاموں کا۔ اب آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں انداز عرض کروں گا، میں انتظار نہیں کروں گا آپ کا، یہ میرا اگلا پاؤں ہے، یہ میرا پچھلا پاؤں ہے۔ ہمارے استاد شیخ الصرف برناؤ حضرت مولانا علادہ صاحب نے ہمیں سمجھایا زیدہ مجدہ، یہ میرا اگلا پاؤں ہے اور یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں، اور یہ ایڑی ہے میری اگلے پاؤں کی، یہ میرا پچھلا پاؤں ہے، یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں اور یہ ایڑی ہے۔ استاد علادہ صاحب زیدہ مجدہ نے فرمایا اگلے پاؤں کی انگلیاں اور پچھلے پاؤں کی ایڑی، اس کو خط نہیں کہتے، یہ فاصلہ زیادہ ہے۔ اگلے پاؤں کی ایڑی اور پچھلے پاؤں کی انگلیاں، یہ بندہ جب قدم رکھتا ہے زمین پر، یہ جو درمیان میں فاصلہ ہے نا چاندی، اس کو کہتے ہیں خط، اس کی جمع خطوات، یعنی گویا کہ یہ چند انگلیوں کا فاصلہ بنتا ہے، 4-5 انگلی، یہ میں نے اگلا پاؤں زمین پر رکھا، پیچھے رکھا، اب یوں تو ہم نہیں رکھتے نا کہ اگلا پاؤں ادھر اور دوسرا ادھر، نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، چند انچوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ جو فاصلہ ہے چند انگلیوں کے برابر، اتنا بھی شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اب مولانا اس کا ربط کیا ہے قصے کے ساتھ اس آیت کا؟ یا ایھا الذین آمنوا، جن کو شوق ہے وہ ربط لکھ لیں، مومنین کو نصیحت، مومنین کو نصیحت، میں انتظار نہیں کروں گا، نہ آپ سے پوچھوں گا، مومنین کو نصیحت کہ زوج رسول پر تہمت لگانا شیطان کی اتباع ہے۔ مومنین کو نصیحت کہ زوج رسول پر تہمت لگانا شیطان کی اتباع ہے۔ یہ ربط لگ گیا ہے، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تم پر، لولا کو دوبارہ دہرایا
اعادہ بو دیہات، کیونکہ جزا بیان کرنی تھی۔ نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تم پر، لولا فضل اللہ کا جملہ اس سورت کا نزول، فضل اللہ سے مراد اس سورت کا نزول، اگر سورت کا نزول نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، اور اس کی رحمت، اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا، رحمتُهُ بِعِفَّةِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ، اللہ نے تمہیں پاک دامن بنایا، رحمتُهُ کے نیچے لکھے پاک دامن بنانا، اللہ نے تمہیں پاک دامن بنایا، سورت نازل کی، اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا، اب جزا گئی، نہ سمر سکتا تم میں سے کوئی ایک، کبھی بھی کوئی بھی نہ سمر سکتا۔ نیچے مولانا حاشیے پر جملہ لکھنا ہے، یعنی گناہوں سے پاک نہ ہو سکتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، کوئی بندہ گناہوں سے پاک نہ ہو سکتا، یا توبہ کی توفیق نہ ہوتی، یا توبہ کی توفیق نہ ہوتی، یا توبہ قبول نہ ہوتی۔ تین مطلب عرض کر دیے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، کوئی تم میں سے سنور نہ سکتا، یعنی گناہوں سے پاک نہ ہو سکتا۔ نمبر دو، توبہ کی توفیق نہ ملتی، یا توبہ کی توفیق تو ملتی، توبہ قبول نہ ہوتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کریم کی مہربانی ہے تمہارے اوپر۔ ایک اور قول بھی عرض کرتا ہوں، بڑا عجیب قول ہے، وہ بھی لکھ لیں، ایک اور توجیہ۔ اگر یہ حد قذف نہ ہوتی تو کوئی مومن الزام سے نہ بچتا۔ آج ایک پر الزام، کل دوسرے پر الزام ہوتا، آج ایک پر الزام، کل دوسرے پر الزام ہوتا۔ اللہ نے 80 کوڑوں والی سزا رکھی ہے تاکہ کوئی کسی پر تہمت لگانا چاہے تو پھر پہلے سوچے، تہمت لگا رہا ہوں، گواہ نہ ہوئے 80 کوڑے کھانے پڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ رحمتہ کا اور جملہ بھی لکھوانا ہے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، رحمتہ ایسے احکام نازل کیے جن سے بے حیائی اور بہتان تراشی کا خاتمہ ہو۔ ورنہ منافقین کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ رہتی۔ اللہ نے ایسے حکام نازل کیے جن سے بے حیائی اور بہتان تراشی کا خاتمہ ہو، ورنہ منافقین کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ رہتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ کریم سنوار دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے۔ اس کے نیچے لکھیں بوجہ توفیق توبہ، توبہ کی توفیق دے کر سنوار دیتے اللہ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، سمیع پر لکھیں توبہ قولی، قولی توبہ کو سننے والا ہے، زبان سے بندہ توبہ کرے۔ علیم جاننے والا ہے، علیم کے نیچے ندامت قلبی، بندہ دل میں شرمندہ ہوا، اللہ جاننے والا ہے۔ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، نہ قسم اٹھائیں، لا یعتل، بس میری طرف دیکھ لیں، میں آپ کو چھوٹا سا جملہ سنا دوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصطح اپنے بھانجے کو خرچہ دیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت مصطح غریب آدمی تھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی، آج کے بعد میں حضرت مصطح کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اب حضرت صدیق اکبر نے پہلے دن قسم نہیں اٹھائی، علماء کے لیے جملہ ہے،
آپ کی توجہ نہیں ہوگی، میں آپ کو متوجہ نہیں کروں گا، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے عصبیت کی وجہ سے قسم اٹھائی تھی، میری بیٹی پر تہمت لگائی، خرچہ نہیں دیتا۔ اگر اس نیت سے حضرت صدیق اکبر نے خرچہ بند کرنا تھا تو پہلے دن کیوں نہیں کیا؟ جب مہینے کے بعد حضرت عائشہ کی برات کی آیات نازل ہوئیں، پھر حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھائی۔ اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی تھی کہ خرچہ نہیں دوں گا، کہ میری بیٹی کو بدنام کیا ہے، اس وجہ سے قسم اٹھائی تھی کہ زوجہ رسول کو بدنام کیا ہے۔ اب قسم تو اٹھائی تھی، اللہ کہتے ہیں قسم نہ اٹھائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے آیت کا؟ سامنے لکھیں، یعنی قسم کے مقتضا پر عمل نہ کریں۔ قسم جو تقاضا کرتی ہے نا کہ خرچہ بند کر دو، قسم کے تقاضے پر عمل نہ کریں، قسم کے مقتضا پر عمل نہ کریں۔ اب معنی لفظی تو ہے قسم نہ اٹھائیں، لیکن نہ، قسم تو اٹھا لی تھی، یعنی قسم جو تقاضا کر رہی ہے خرچہ بند کرنے والا، وہ اس تقاضے پر عمل نہ کرے، توڑ دیں، بلکہ توڑ دیں۔ اولو الفضل منکم، جو فضل والے ہیں تم میں سے، فضل پر لکھے بزرگی، دینی بزرگی والے ہیں تم میں سے، وسع، فراخی دنیاوی والے، دولت مند ہیں، سع کمانا فراخی دنیاوی۔ کس بات سے؟ ان یؤتوا اولی القربی، وہ الفاظ صدیق اکبر کے بارے میں ہیں۔ اللہ نے صدیق اکبر کو فضل والا فرمایا، دولت مند فرمایا۔ لوگ کہتے صدیق اکبر دنیاوی لالچ کے لیے نبی سے چمٹا ہوا تھا، معاذ اللہ۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں وہ دولت مند تھے۔ ان یؤتوا اولی القربی، کہ دیں وہ قریبی رشتہ داروں کو، ایک یہ حضرت مصطح کے حق میں ہے، قریبی رشتہ دار ہے، بانجا ہے، والمساکین، مسکینوں کو دیں، والمہاجرین، اور مہاجرین اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے۔ قسم کیوں اٹھائی ہے؟ قریبی رشتہ داروں کو نہیں دوں گا، مسکینوں کو نہیں دوں گا، مہاجرین کو نہیں دوں گا، نہ۔ حضرت مصطح میں 3 خوبیاں ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہے، مسکین بھی ہے، اور مہاجر بھی ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، اس کے نیچے لکھیں دل سے، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کر دیں، اس کے نیچے لکھیں زبان سے۔ أَلَا تُحِبُّونَ، ترغیب، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو، أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ بخشش فرما دے اللہ تمہارے لیے، تم اپنے قصورواروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم بھی تخلق بے اخلاق اللہ کرو، اللہ کریم والی عادات اپنے اندر پیدا کرو، اللہ بخشنے والا ہے، تم ان کو بخشو گے اللہ تمہیں بخشے گا۔ ہائے ہائے، حاشیہ لکھے مولانا، ولا یا تلقا، جو مخلص تہمت میں ملوث ہوئے، بعد از توبہ ان سے حسن سلوک کا حکم۔ حضرت ابو بکر کی قسم اور جملہ، عصبیت کی وجہ سے نہیں تھی، ان میں کوئی تعصب تھا نہ، عصبیت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اپنا ہو کر مصطح نے رضی اللہ تعالی، مصطح نے ام المومنین اور نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے لکھیں، قسم اٹھاتے
تو پہلے دن اٹھا لیتے۔ کیا حاشیہ سمجھا ہے دوستوں نے؟ ایک تو جملہ آپ کو لکھوایا ولا یعتل، جو مخلص تہمت میں ملوث ہوئے بعد از توبہ ان سے حسن سلوک کا حکم یہ تو ہو گیا۔ اور حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھائی تھی کہ میری بیٹی پر تہمت لگائی ہے جی، میری بیٹی پر تہمت لگائی ہے، میں خرچہ نہیں دوں گا، اس لیے قسم اٹھائی تھی۔ اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے قسم اٹھاتے تو کب اٹھاتے؟ پہلے دن۔ اب جب مہینے کے بعد آیات نازل ہوئیں، برات آ گئی، پھر قسم اٹھائی، تو اس وجہ سے اٹھائی تھی کہ اس نے ام المومنین اور نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے قسم اٹھائی۔ ایک اور مولانا جملہ اللہ تحبون کا لکھواتا ہوں، بخشش اور عطا کرنا، بخشش اور عطا اسباب مغفرت میں سے ہیں۔ ان کو کیوں بند کرتے ہو؟ صدقہ جو ہے یہ بخشش کا سبب ہے، کیوں اس کو بند کرتے ہو؟ میں چیز نہیں دوں گا، کیوں نہیں دوں گا؟ کسی کو دینا یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے، مغفرت کے اسباب بند نہ کرو۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اس پر مولانا لکھنا ہے تخویف دنیاوی و اخروی برائے منافقین، جلدی کریں۔ ان الذین یرمون، تخویف دنیاوی و اخروی برائے منافقین، یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بیویوں پر۔ اوپر لکھیں ابن ابی وغیرہ پاک دامن بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، الغافلات جو بے خبر ہیں، غافلات کے نیچے ایسے کردار و ارادہ سے بے خبر ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، المومنان مومن بیبیوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لعنت کیے جائیں گے دنیا میں اور آخرت میں، ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ یوم تشہدو، کب لعنت کیے جائیں گے؟ یوم متعلق لعنوا کے، لکھیں یوم متعلق لعنوا کے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوما، یہ متعلق ہے لعنوا کے، کب لعنت ہوگی ان پر؟ جس روز گواہی دیں گے ان پر، علیہم علی ضرر کے لیے آتا ہے نقصان کے لیے، جب گواہی دیں گے ان کے خلاف، علیہم پر لکھ لیں خلاف، ان کے خلاف گواہی دیں گے، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم ان کے ہاتھ، اور ان کے ارجلوں پاؤں، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس کا جملہ لکھ لیں، اوپر لکھ لیں السنتہم ایدی پر، جب منافقین اپنے اقوال و اعمال کا انکار کریں گے، جب منافقین اپنے اقوال و اعمال کا انکار کریں گے تو گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں، وہ بولنے لگ جائیں گے۔ سورۃ یاسین دیکھیے جی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ صفحہ ہے 401، صفحہ 401 آیت نمبر 64 کے بعد 65 درمیان میں، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن مہر لگا دیں گے ہم ان کی منہ پر، وتکلمنا ایدیہم، جلدی کھولو حافظ جی میاں صاحب، فرمایا الیوم نختم، آج کے دن مہر لگا دیں گے ہم ان کے منہ پر، وتکلمنا ایدیہم، کلام کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، ان کاموں کی جو وہ کمایا کرتے تھے۔
آ جاؤ مولانا. فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس روز پورا پورا دے گا اللہ کریم ان کو دینہم ان کی جزا. دین کے نیچے جزا لکھیں، اللہ ان کو جزا دے گا پوری پوری. الحق واجبی، حق کا معنی لکھے واجبی، ورنہ تھانوی رحمۃ اللہ نے معنی کیا جو جزا ان کے لیے واجب ہوگی پوری پوری اللہ ان کو دے گا. وَيَعْلَمُونَ اور جان لیں گے ان اللہ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، یقیناً اللہ کریم وہی کھولنے والا ہے بات کی حقیقت کو. الحق المبین کا معنی لکھیں کھولنے والا بات کی حقیقت کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل سامنے اس کے لفظ لکھنے الحق المبین کے. منافقین کے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے کہ واقعی توحید حق ہے. بات کی حقیقت اللہ کھولے گا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس کا عنوان لکھیں بشارت برائے پارسا مومنین. بشارت برائے پارسا مومنین، جو مومن مرد ہیں مومن عورتیں ہیں نیک ہیں پاک دامن ہیں ان کے لیے بشارت. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عادتیں گندے مردوں کے لیے. معنی لکھیں جی الخبیثات کا گندی عادتیں گندے مردوں کے لیے. والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عادتوں کے لیے. والطیبات للطیبین، اچھی عادتیں. الطیبات پر لکھیں اچھی عادتیں. یہ بشارت ہے پارسا مومنات کے لیے. وہ بشارت تھی پارسا مومنین کے لیے، اب بشارت پارسا مومنات کے لیے. والطیبات، اچھی عادتیں اچھے مردوں کے لیے. والطیبون للطیبات، اور اچھے مرد اچھی عادتوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو بیزار ہیں ان چیزوں سے. یقولون، جو منافق بک رہے ہیں، جو منافق بکواس کر رہے ہیں، یہ لوگ ان سے پاک ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہوگی. ورزق کریم، اور روزی ہوگی بڑی عمدہ. انہیں ایسے تو آگے نہیں چلتا. میں تو اللہ اپنا حق ادا کروں گا، اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. ڈیوو گاڑی تو مجھ سے نہیں چلتی، میں آگے بھاگتا جاؤں اور بس. یوں نہیں ہے. آپ نے لکھنا اب کچھ نہیں، کان میری طرف لیکن نظر قرآن کی طرف ہو. جن کو شوق ہے آگے پڑھانے کا، وہ میں آپ کو بڑے موبائل پر دکھاؤں. کل مجھے ایک میسج آیا ہے، میں آ رہا تھا سفر سے، گوجرانوالہ سے آ رہا تھا. کل جمعے کے بعد میں نے کھولا نا تو میسج آ گیا. اس ساتھی کا نام بھی وہ میں نے میسج محفوظ کیے ہوئے. اس نے کہا جی میں نے 3 دفعہ آپ سے دورہ تفسیر پڑھا ہے، اور آج کا کہا ہے کہ میں کل سے خود دورہ تفسیر پڑھانے شروع کر رہا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کیجئے. پھر میں نے اس کو واپسی پر دعائی کلمات لکھے. میں نے کہا اللہ آپ کو توفیق دے، جیسے آپ نے سیکھا ہے آپ پڑھائیں، اللہ آپ کو توفیق دے. میں نے بڑی دعا لکھی ہے اس کے لیے. تو ساتھی نے نام بھی لکھا، نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو اس نے کہا فتح جنگ آپ آئے تھے ابھی ختم بخاری پر، یہ پچھلے دنوں ملاقات بھی ہوئی تھی. مانسیرا کا وہ ساتھی. تو میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں اگر کوئی دوست 3 دورے مجھ سے مسلسل پڑھ لے لیکن سمجھ کر، تو انشاءاللہ وہ پڑھانے کے قابل ہو جائے گا. ایک بھی پڑھے نہ بندہ سمجھ کر، وقت ضائع نہ کرے، لکھائی کرے. یہ چیزیں ہمارے اساتذہ کی میں نے بڑی محنت سے اکٹھی کی ہیں. ہاں بس آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ تمام احباب کو آگے بیان کی اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اب لکھنا کچھ نہیں لیکن دیکھنا قرآن کو ہے. کان میری طرف ہو. پہلے میں سادی بات کرتا ہوں، پھر میں اس کو حل کروں گا. یہ بھی سورت کی مشکل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے. یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. الخبیثات للخبیثین،
گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، لکھنا نہیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اچھی عورتیں پاک مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اب اس معنی پر اشکال ہے، آیت کو دیکھتے رہیں، میں نے انگلی رکھی، آپ بھی انگلی رکھیں، مجھے خوشی ہو۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسے تو نہیں ہے، عورت گندی ہے مرد نیک ہے۔ گندی سے مراد بد کردار عورت بد کردار مردوں کے لیے، بد کردار مرد بد کردار عورتوں کے لیے۔ ایسے تو نہیں ہے جیسے ابھی ہم نے صبح اشکال حل کیا تھا الزانیۃ لا ینکح میں، الزانی لا ینکح میں اشکال حل، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، مرد نیک ہے عورت گندی ہے، عورت نیک ہے مرد گندا ہے۔ اشکال سمجھ آیا؟ کیا سمجھ آیا؟ آپ آگے پڑھائیں کہ مجھے سنائیں آیت کیا کہتی ہے؟ گندی عورتیں کن کے لیے ہوتی ہیں اور گندے مرد کس کے لیے ہوتے ہیں؟ حالانکہ ایسا بے شمار واقعات ہیں، عورت گندی ہے مرد نیک ہے، مرد گندا ہے بدکار ہے برا ہے، بیوی اس کی بڑی پرہیزگار ہے۔ اچھا آگے، وَطَيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، حالانکہ پاک عورت ہے مرد اس کا برا ہے گندے کام کرتا ہے۔ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، مرد پاک ہے بیوی بری ہے اس کی۔ سادہ معنی سمجھ آ گیا؟ ہاں نہ تو کرے، اشکال سمجھ آ گیا؟ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مرد اور عورتیں مراد ہی نہیں ہیں، مراد عادتیں ہیں۔ مراد کیا ہے؟ عادتیں ہیں، خیال کرنا۔ اب معنی کرتا ہوں، اشکال حل کریں گے، لکھیں گے بعد میں لکھواؤں گا، آپ نہ لکھیں، پہلے معنی سنیں۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عادتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، جو مرد گندے ہوں ان سے عادتیں بھی گندی ظاہر ہوتی ہیں۔ والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عادتوں کے لیے ہوتے ہیں، گندی عادتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور اچھی عادتیں اچھے مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ والطیبون للطیبات، اچھی اور پاکیزہ مرد اچھی عادتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ربط کیا ہے مولانا کسے سے؟ تم نے یہ معنی گندی والا کیا اور اچھی عادتوں والا کیا، کسے کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ برامین کہہ رہے ہیں، کیا قرآن ہمیں سمجھایا۔ مولانا جملہ سنو، لکھواتا بعد میں، آیت کو دیکھو۔ الخبیثات للخبیثین، عبداللہ ابن ابی گندا تھا اس لیے اسے گندی عادت سرزد ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن ابی گندا تھا نا، اس لیے اسے گندی عادت سرزد ہوئی ہے۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، سبحان اللہ، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، اچھی عادتیں اچھے مردوں کے لیے۔ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اچھے مرد اچھی عادتوں کے لیے۔ حضرت سبان تو طیب تھا، اس سے گندی عادت کیسے سرزد ہو سکتی تھی؟ ربط سمجھ آیا ہے؟ اب لکھیں حاشیہ۔ نمبر 1، ناپاک عادتیں اور گندی باتیں مراد ہیں۔ یہ میں الخبیثات کا جملہ لکھوا رہا ہوں، ناپاک عادتیں اور گندی باتیں مراد ہیں۔ اب لکھیں الطیبات، پاکیزہ اور نیک عادتیں اور باتیں مراد ہیں۔ نوٹ لکھیں جی، نوٹ۔ ابن ابی گندا تھا اس لیے اسے گندی بات اور گندی عادت سرزد ہوئی۔
اس لیے اس سے گندی بات اور گندی عادت سرزد ہوئی. از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نوٹ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ عورت ہے. اس سے پاکیزہ عادت ہی سرزد ہو سکتی ہے. اسی طرح حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باز انسان ہے. اس سے زنا جیسی گندی عادت سرزد نہیں ہو سکتی. مولانا منیب مقام حل ہو گئی ہے. ہمارے منڈی بہاؤدین کے دوست ہیں مولانا عبدالجبار سے، ان کے ساتھی کچھ آئے ہوئے ہیں. وہ کون ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ آپ ہیں مولانا، اور آپ آئے ہیں. کل ان کا فون آیا تھا، بھائی ہمارے ساتھی بڑے مطمئن ہیں سبق پر. آپ کو اطمینان ہو رہا ہے؟ ایک کون سمجھ آ گیا، مقام حل ہو گیا. اب دوسرا میں معنی کرتا ہوں، غور کرنا. دوسرا معنی الخبیثات للخبیث، لکھواؤں گا بعد میں، پہلے سن لے. الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں لائق ہیں گندے مردوں کے. اب کیا معنی؟ عورتوں والا معنی کر رہا ہوں. گندی عورتیں لائق ہیں گندے مردوں کے. والخبیثون، گندے مرد لائق ہیں گندی عورتوں کے. والطیبات، پاکیزہ عورتیں لائق ہیں پاکیزہ مردوں کے. والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد لائق ہیں پاکیزہ عورتوں کے. کیا مطلب؟ جو عورت گندی ہے اس کو گندے کے ساتھ فٹ کرو، جو گندا مرد ہے اس کو گندی عورت کے نکاح میں دو. جو پاکیزہ عورت ہے پاکیزہ بندے کے نکاح میں دو. پاکیزہ مرد کو پاکیزہ عورت کے نکاح میں دو. گندا کس کے لائق ہے؟ گندی عورت کے. اور پاک عورت کس کے لائق ہے؟ پاک مرد کے. دوسرا قول لکھیں جی، نمبر 2. گندی عورتیں لائق ہیں گندے مردوں کے. اشارہ آپ کو لکھوا دیا، آگے آپ خود مانا کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ کیسے کر لیں گے؟ آپ کریں، لکھیں نہیں، کریں مانا. مانا ایک ایک لفظ تو نہیں لکھوایا جا سکتا نا. گندی عورتیں، اب جو کرے گا نا اللہ اسے پڑھانے کی توفیق دے. گندی عورتیں گندے مرد. والخبیثون للخبیثات کا معنی گندے مرد لائق ہیں گندی عورتوں کے. والطیبات، اور پاک عورتیں لائق ہیں پاک مردوں کے. والطیبون اب جملہ لکھیں. حضرت عائشہ جیسی طیبہ سے طیب افعال سرزد ہو سکتے ہیں. اسی طرح صفوان سے بھی رضی اللہ عنہ. یہ جو جملہ لکھوایا ہے یہ پہلے قول کے بارے میں ہے، خیال کرنا ورنہ یہ جملہ کس قول کے بارے میں ہے؟ وہ پہلے گندی عادتیں. اچھا ایک اور جملہ اب لکھواتا ہوں بڑا پیارا، لکھے نوٹ.
حضرت عائشہ کی طہارت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو بطور دلیل پیش کیا۔ حضرت عائشہ کی طہارت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو بطور دلیل پیش کیا۔ اگر میرا نبی پاک ہے تو پاک عورت اس کے لائق ہے۔ مولانا منیب بیان کرنے والا جملہ ہے، اللہ توفیق دے ساتھی سنانا عوام کو۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے میری طرف دیکھیے گا، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے پیغمبر کا کردار بطور دلیل پیش کیا۔ میرا پیغمبر پاک ہے تو پاک عورت اس کے لائق ہے۔ یہ دوسرے قول کے مطابق میرا پیغمبر پاک ہے تو پاک عورت اس کے لائق ہے۔ پیغمبر پاک، اس کے لائق بھی پاک عورت ہے۔ میرا نبی پاک ہے، معلوم ہوا حضرت عائشہ بھی آپ کے نکاح میں آنے والی پاک ہے۔ یہ دوسرے قول سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اب اولئک مبرؤون جو ہے نا، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اولئک مبرؤون مما یقولون دلیل ہے کہ پہلا قول راجح ہے گندی عادتیں، گندی باتیں، گندی عادتیں، یہ پہلا قول راجح ہے۔ دلیل یہ لفظ ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو منافق کہہ رہے ہیں۔ یا جو تین مخلص بندے تھے، جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ بری ہیں۔ اولئک کے نیچے لکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صفوان، حضرت عائشہ و حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہیں؟ بری ہیں۔ کس سے بری ہیں؟ ان باتوں سے جو منافق کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ مراد الخبیثات سے گندی باتیں ہیں، گندی عادتیں ہیں۔ حضرت مولانا سلی فرماتے ہیں یہ لفظ دلیل ہے، وہ قول جو ہے وہ راجح ہے زیادہ۔ مراد باتیں ہیں، مراد عادتیں ہیں، مراد کردار ہے یہ۔ اب حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہمارے استاد، عرب والوں کی عادت ہے، تھے تو دو، حضرت عائشہ اور صفوان، اللہ نے جمع کا لفظ بولا مبرؤون۔ عرب والوں کی عادت ہے بعض اوقات تثنیہ کی جگہ جمع بول دیتے ہیں، جمع کی جگہ تثنیہ بول دیتے ہیں، واحد بول کر جمع مراد لیتے ہیں۔ میں قرآن میں سے آپ کو اس کی مثالیں وقتاً بتاتا ہوں گا۔ تھے دو اور لفظ کون سا ہے؟ مبرؤون، جمع کا صیغہ۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور روزی بھی ہے بہت عمدہ عزت والی روزی۔ سبحان اللہ۔ مما یقولون کا جملہ لکھیں، یہ دلیل ہے، جلدی کریں جلدی، مما یقولون یہ دلیل ہے کہ مراد گندی باتیں اور گندی عادتیں ہیں۔ آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ لوگ بری ہیں، بیزار ہیں، مما یقولون ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی بری، حضرت صفوان بھی بری۔ تو معلوم ہوئی مما یقولون دلیل ہے کہ پہلا قول وہ راجح ہے، معنی وہی کرنا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عادتیں، گندی باتیں، گندے افعال، للخبیثین، گندے مردوں کے لیے۔ ابن ابی گندا تھا نا، اسے گندی بات اور گندی حرکت سرزد ہوئی ہے۔ الطیبات للطیبین، پاکیزہ عادتیں، پاکیزہ باتیں، پاکیزہ افعال، پاکیزہ مردوں کے لیے۔ حضرت صفوان تو پاکیزہ تھا، اس سے غلط حرکت کیسے سرزد ہو سکتی تھی؟ پھر میرا دوسرا قول،
میرا نبی پاک ہے تو پاک عورت اس کے لائق ہے۔ حضرت عائشہ کی طہارت کے لیے نبی پاک کی عصمت کو بطور دلیل پیش کیا۔ مجھے دونوں معنی سنائیں ساتھی۔ الخبیثات للخبیثین، گندی باتیں، گندے کام، جو بھی معنی کرو ایک ہی مطلب ہے۔ گندی باتیں، گندی عادتیں، گندے کام کن کے لیے؟ رب کیسے لگے گا کسے سے؟ ابن ابی تو اس سے حرکت بات بھی گندی سرزد ہوئی۔ اور دوسرا معنی عادتوں والا نہ کرو، معنی کرو پھر الخبیثات، کیا معنی کرے گی؟ گندی عورتیں لائق ہیں، پاک عورتیں لائق ہیں پاک۔ میرا نبی پاک تھا تو پاک عورت اس کے لائق تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، مونا یہاں سے قانون شروع ہو رہے ہیں۔ قانون یا ایھا الذین آمنوا سے اس کے نیچے عنوان لکھ لیں سامنے حاشیے پر، ذکر آداب و قوانین للمؤمنین، تاکہ مومن آئندہ زنا کی تہمت سے بچ جائیں۔ یہ قانون کیوں بیان کیے؟ تاکہ مومن آئندہ زنا کی تہمت سے بچ جائیں۔ اب 6 قانون ہیں، انشاءاللہ زور کے بعد پڑھیں گے۔